سعید اللہ سعید صاحب بخاری حافظہ اللہ بہت ہی اچھے اور خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن حکیم سے ہمارے دلوں کو منور کر رہے تھے۔ اب آپ کے سامنے اس شخصیت کو خطاب کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں۔ اگر انہیں خطیب عرب و عجب کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا، اور بلکہ شاہ صاحب الحمدللہ ایک وقت میں اسکالر بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، اور بہترین مقرر اور خطیب بھی ہیں۔ ان کے بارے کتاب میں نے بچپن میں پڑھا تھا کہ امتحان کے کمرے میں ایک دفعہ استاد نے مذاق میں ہی کہہ دیا کہ جو بچہ نحو کا پیپر عربی میں حل کرے گا میں اسے 100 میں سے 102 نمبر دوں گا۔ یاد ہے آپ کو؟ 105 میرا فگر غلط تھا، 105 نمبر دوں گا۔ وہ مذاق میں کہہ دیا کہ عربی میں نحو کا پیپر حل کرنا ہے۔ الحمدللہ طالب علمی دور تھا، شاہ صاحب نے اس وقت بھی وہ سارا پیپر عربی زبان میں حل کیا، اور پھر استاد کو اپنے وعدہ کے مطابق 100 کی بجائے 105 نمبر دینا پڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا۔ میرے والد محترم مولانا خوشی محمد طاہر صاحب، ان کے ساتھ بڑا ایک تعلق تھا، تو جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ان کے ساتھ ایک اچھے تعلق کی وجہ سے ان کا آنا جانا بھی رہتا تھا والد صاحب کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جتنی زندگی عطا فرمائی پوری کر کے چلے گئے، اور آج مجھے یاد ہے کہ 18 سال ہونے والے ہیں وہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ اور جب شاہ صاحب مجھے ملے تو وہ ایک مجھے منظر یاد آ گیا کہ جب ایک جگہ پہ اکٹھے بیٹھ کے مجلسیں ہوا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ ہمارے والد محترم کی مغفرت فرمائے اور دین کے لیے ان کی حسنات کو قبول فرمائے، ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ تو صاحبات سے سفر کر کے آئے، اور یہ ایک بہت پرانا ایک تعلق ہے کہ جب ان سے گزارش کی، درخواست کی کہ آپ تشریف لائیں، انکار نہیں کیا۔ بہت مصروفیات بھی ہیں شاہ صاحب کی، اندازہ ہے ہمیں، اور پھر الحمدللہ آج کے جو ایک وار چل رہا ہے ہمارے اوپر میڈیا کا، اس میں بھی الحمدللہ یہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور آئے روز ان کے وہاں پہ بھی ڈیبیٹس ہوتی ہیں، گفتگو ہوتی ہے۔ تو بہت ہی مصروفیات کو چھوڑ کے صاحبات سے یہاں پروگرام میں شرکت کے لیے آئے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے زور خطابت میں مزید برکتیں نصیب فرمائے اور ان کی اس محبت کو قبول فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں، خطاب فرماتے ہیں محترم جناب علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری حافظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز بڑا کھول گا، تھوڑی آواز کو۔ الحمد للہ رب العالمین، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ
كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے، بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین، صاحب قرآن، پیغمبر آخر الزمان، ہم سب کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ بزرگان من، برادران ملت، لائق صد احترام میری ماں اور بہنوں، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ میں اپنے عزیز اور آپ حضرات کے خطیب اور استاذ حضرت مولانا قاری علی صاحب کی پرخلوص دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آپ کے محلے میں حاضر ہوا اور آپ کی اس جامع مسجد میں انعقاد پذیر کتاب و سنت کانفرنس میں شریک ہوا۔ دعا گو ہوں اللہ ہم سب کی اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں نے جن نیک مقاصد کے حصول کے لیے اس تقریب کا، کانفرنس کا، پروگرام کا اہتمام انعقاد فرمایا ہے، اللہ اپنے فضل و کرم کے ساتھ وہ تمام پاکیزہ مقاصد پورے فرمائے۔ یقیناً آج کی اس کانفرنس کا، اجتماع کا عنوان آپ نے اشتہارات پر پڑھ لیا، اعلانات کے ذریعے سن لیا کہ وہ بہت ہی ایمان افروز اور بصیرت آمیز اور روح پرور، دل آویز عنوان ہے، کتاب و سنت کانفرنس۔ کیا عنوان ہے؟ مل کر بولے، کتاب و سنت کانفرنس۔ اس کانفرنس کا گویا مقصد یہ ہے کہ آج ہم نے یہاں مل بیٹھ کر ایک بار پھر اس سبق کو یاد کرنا ہے کہ یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے، ہمارا رشتہ کیسا ہونا چاہیے، اور ہم اپنا جائزہ لیں گے کہ کسی کی عمر اب 30 سال ہے، کسی کی 40 سال ہے، 50، 60، 70 سال ہے، کہ ہم نے اس پوری زندگی میں کیا اس رشتے کو صحیح طور پر نبھایا ہے، یا ہم سے اس میں کچھ خامی ہے، کمزوری ہے، تشنگی ابھی باقی ہے۔
اگر تو اس جائزے اور تجزیے میں، محاسبے میں کوئی ہمارا بزرگ اور بھائی اپنے آپ کو سرخرو محسوس کرتا ہے تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر کمزوری محسوس کرتا ہے کہ جو مجھے کرنا چاہیے تھا میں وہ نہیں کر سکا، تو مجھے اور آپ کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور بقایا زندگی میں اس رشتے کو نبھانے کے لیے اللہ سے توفیق کی دعا کرنی چاہیے۔ میرا خیال آج کی اس کانفرنس کا یہی مقصد ہے، اور اسی مقصد کے حصول کے لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں نے اس پروگرام کے اہتمام اور انعقاد کیا ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آج مجھے اور آپ کو اللہ اس کانفرنس سے اس سبق کو یاد کر کے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کتاب اللہ کے ساتھ جو اپنا رشتہ ہے اس کو سمجھیں، سنت رسول اللہ کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے اس کو پہچانیں، اور اس کو پورا کرنے کی اللہ سے دعا مانگیں۔ بچوں، ایسے نہیں کام چلے گا۔ اب آپ کی کسی کی نہ آواز ہے، نہ آپ میں سے کسی نے اٹھنا ہے۔ میں نے کافی برداشت کیا، اب آپ نے کسی نے اٹھنا۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ میں تمہیں اللہ کی کتاب دے کے جا رہا ہوں اور ساتھ اپنی سنت دے کے جا رہا ہوں۔ اگر تم نے ان کے ساتھ اپنا رشتہ برقرار رکھا تو میں اللہ کا رسول تمہیں گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں، تم کبھی نہیں بھٹکو گے، تم کبھی گمراہی کی دلدل میں نہیں پھنسو گے۔ یہ موطا امام مالک کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا، اور صحیح مسلم کے اندر آپ نے فرمایا، ترکت فیکم الثقلین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما۔ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان دونوں کے ساتھ تم نے تمسک کیا، رشتہ اپنا جوڑے رکھا، تم کبھی نہیں بھٹکو گے۔ صحیح مسلم کے اندر فرمایا، اولہما کتاب اللہ فحث علی ورغب فی۔ آپ نے فرمایا پہلی چیز کا نام اللہ کی کتاب ہے۔ کیا نام ہے؟ ذرا زور سے بولیں۔ اور دوسری کا نام؟ دوسری کا نام؟ یہاں آپ نے یہ نہیں فرمایا، یہ آپ نے فرمایا وہ اطرتی، میری اطرت، میری آل، میں وہ تم میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ جو صحیح مسلم کے اندر خطبہ ہے اس میں فرمایا ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اطرت۔ جو موطا امام مالک کے اندر خطبہ ہے اس میں فرمایا ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت، دوسری میری، مل کے بولے، سنت۔ میں اور آپ بھول سکتے ہیں کہ یہاں میں نے ایک تقریر کی، کچھ دیر کے بعد میں نے کہیں اور جا کر تقریر کی، یا کوئی اور بات میں نے کہہ دی، وہاں بھول کر کوئی اور بات کہہ دی۔ لیکن میں جن کے دو خطبات سنا رہا ہوں ان کا نام نامی اور اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جب وہ خطبہ دیتے تھے ان کی زبان اطہر کے بارے میں اللہ قسم اٹھا کر فرماتے ہیں، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ جو ساڑی واری آندی توڑے سپیکر بھی تھک جاندے نے، اور قاری صاحب پڑھ دے پائے دین جناب آواز جا رہی سے ساڑھے واری کے بول کر دے پتر کھول دی آواز دوں۔ ان ہوا الا وحی یوحا۔ اللہ قسم اٹھا کر فرما رہے میرے پیارے خطبہ تب دیتے تھے جب آسمان سے رب ان پر وحی نازل فرماتا تھا۔ اور وحی کیسی نازل فرماتا ہے؟ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله وصاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله سنقرئك فلا تنسى. میں اپنے نبی پاک کو خود پڑھاتا ہوں، نتیجہ یہ نکلتا ہے میرے محبوب کبھی پھر بھولتے نہیں ہیں. نبی بھول کر نہیں بات کرتے، وہ جب بھی بات کرتے تھے یقین کامل سے کرتے تھے کہ ان کی زبان سے وحی نکلتی تھی. اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ پر روح نازل فرمائی. کتاب اللہ روح ہے اس دنیا کی، ان جہانوں کی. جب ہم اپنے محبوب پر وحی نازل فرماتے تھے تب میرے پیغمبر ارشاد فرماتے تھے، تو گویا نبی پاک نے یہ جو فرمایا میری اطاعت اور میری سنت، تو گویا یہ ارشاد فرمایا کتاب اللہ کی تفسیر اگر تم نے دیکھنی ہے تو تم نے میری سیرت کو دیکھنا ہے اور میری اطاعت کی سیرت کو دیکھنا ہے. یہ کتاب اللہ کی تفسیر ہے. آؤ آپ کتاب اللہ کو دیکھیں. کتاب اللہ کیا ہے؟ میرے اللہ فرماتے ہیں ہم نے تورات نازل فرمائی، ہم نے زبور نازل فرمائی، ہم نے انجیل نازل فرمائی اور ہم نے قرآن نازل فرمایا. اور جب قرآن نازل فرمایا تو ہم نے ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم نے نہ زبور کے بارے میں فرمایا، نہ تورات کے بارے میں، نہ انجیل کے بارے میں. ہم نے فرمایا تو قرآن کے بارے میں کہ ہم نے اس قرآن میں دین کو مکمل فرما دیا. اب قیامت تک کے لیے انسانوں کو جو ضرورت ہے اپنی زندگی کو سنوارنے کی، اس کی تعلیم میرے قرآن میں موجود ہے، اس کی تفسیر و تعبیر میرے محبوب کی سنت میں موجود ہے. اور پھر اللہ نے نہ انجیل کے بارے میں فرمایا، نہ تورات کے بارے میں، نہ زبور کے بارے میں، جو اللہ نے پھر قرآن کے بارے میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس قرآن کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور قیامت تک اس کی حفاظت کرنے والے بھی کون ہیں؟ ہم ہیں. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے. 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، 1440 سال کے لگ بھگ.
1450 سال گزر جانے کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی حفاظت سے جیسے قرآن مصطفیٰ پہ نازل ہوا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، آج بھی اسی طرح قرآن محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اللہ اکبر! اس کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ ننھے منھے یہ بچے حفظ قرآن یہاں پہ کر رہے، پنجابیوں کے بچے، ماں باپ پنجابی، بہن بھائی پنجابی، سارے محلے دار رشتہ دار پنجابی، اور 114 سورتوں پہ مشتمل اتنی اعلیٰ فصیح و بلیغ عربی زبان کی کتاب، مگر میں اللہ تیری شان پہ قربان جاؤں، ان ننھے منھے پنجابی بچوں کے سینوں میں تو محفوظ کر دیتا ہے۔ نماز تراویح میں فر فر پڑھ کے سنا رہے۔ مدینہ یونیورسٹی میں ہم پڑھتے تھے، موریتانیہ افریقہ کا ایک ملک ہے، وہاں کے ہمارے ساتھی تھے، کلاس فیلو تھے، وہ کیسے قرآن یاد کر کے آتے تھے، ہم تو یہاں مصحف کے اوپر قرآن پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، وہ ایسے نہیں، وہ اپنے پرائمری اسکولوں میں تختیوں کے اوپر روزانہ اپنا سبق لکھ کر یاد کرتے تھے، اگلا سبق لے لیتے تھے، تختیوں پہ لکھ لکھ کے قرآن یاد کرنے والے، ایسا ان کو قرآن یاد ہوتا ہے کہ پورا پورا مصلی سناتے ہیں، ایک لقمہ نہیں لیتے، کسی ایک جگہ پہ نہیں اٹکتے۔ ان کے سینوں میں، افریقیوں کے قلوب میں اس قرآن کو محفوظ کرنے والا کون ہے؟ مل کے بولیں، توجہ فرمائیں۔ کامل اور مکمل کتاب کتاب اللہ قرآن مجید، محفوظ تبدیلیوں سے پاک اور صاف کتاب قرآن مجید، اور تیسرا اللہ فرماتے ہیں الف لام میم، میرا خیال توڑی جی بس ہوئی پئی، تھکے پہ ہو نا، انہوں نے جوڑ ہی نہیں صحیح جوڑیا۔ قاری سعید اللہ صاحب تلاوت پہلے کرواتی، وہ ماشاءاللہ اتنے زبردست قاری، اللہ پاک ان کی عمر میں برکت فرمائے۔ تے پیچھے مولویوں ڈا دیتا ہوں، تسی شروع ہو جس، یا تلاوت کرایا کرو یا تقریر کروایا کرو، ایک شاہی فابدی ہے ماشاءاللہ، اتنی اچھی تلاوت، اللہ پاک ان کی عمر میں برکت فرمائے، اللہ ان کی تلاوت میں اور نکھار پیدا فرمائے۔ تو ذرا برداشت کرو ساڈا انداز بھی، کر لو گے انشاءاللہ، ہمت ہے یا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ تسی انہوں ڈرائی گئے تھی، میں تاں بٹھاتا، میں تو یار بہ جا، سویرے ڈرے پے نے سارے۔ اللہ ان کا جذبہ قبول فرمائے، توجہ فرمائے، میرے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ میرے اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب اللہ ایسی کتاب اللہ ہے، لا ریب فیہ، اس میں کسی نوعیت کا کوئی شک و شبہ، کوئی غلطی، کوئی تشنگی، کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی خامی نہیں ہے۔ لا ریب فیہ، چیلنج کیا میرے رب نے، جو قرآن کے منکر، قرآن کے مخالف تھے، ان سے اللہ نے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ میرے اللہ فرماتے ہیں اگر مخالفوں میں کوئی دم خم ہے تو میں اللہ ان کو چیلنج کر رہا ہوں،
کہ سارے انسان اور سارے جنات اکٹھے ہو جائیں اور میرے قرآن کی مثال بنا کے لے آئیں. اور اللہ نے چیلنج کیا لا یاتون بمثلہ، قیامت تو آ سکتی ہے یہ سارے جنات اور انسان مل کر بھی قرآن کی مثل لا سکتے ہیں؟ فرمایا سارا قرآن تو سارا قرآن. اللہ نے چیلنج اور تھوڑا سا ہلکا کر کے فرمایا بعشر سور، چلو قرآن کی 10 صورتوں جیسی 10 صورتیں لے کے آؤ. وہ بھی نہ لا سکے. اللہ نے چیلنج اور ہلکا کر دیا اور کیا فرمایا قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثلی. قل ان کنتم فی ریب، قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقین. میرے اللہ فرماتے ہیں سارا قرآن تو سارا قرآن، 10 صورتیں بھی بہت بڑی بات. میں اللہ تمہیں چیلنج کر رہا ہوں وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا لو اور ان سب سے کہو زور لگا لیں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم میرے قرآن کی کسی ایک سورت کی مثل بنا کے دکھا دو، ایک سورت کی. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. ایک قرآن کی سورت، یہ بھی ایک سورت ہے. فرمایا اس کی مثل بنا کے دکھا دو. میرے اللہ نے فرمایا زور لگانے والے لگاتے رہے، اس کی مثل بنا کے نہ لا سکے. وَلَن تَفْعَلُوا، میں اللہ علام الغیوب یہ اعلان کر رہا ہوں عربی گرامر کے لحاظ سے. وَلَن تَفْعَلُوا کا معنی یہ قیامت آ سکتی ہے تم قرآن کی ایک سورت کی مثل بنا کے نہیں لا سکتے. وہ کتاب اللہ تمہارے پاس ہے مسلمانوں، وہ کتاب اللہ. تمہیں اپنی حیثیت کا علم نہیں کہ تم کون ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات عطا فرمائی. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر القرآن العظیم میں اس روایت کو درج فرمایا. ان نے تورات کا مطالعہ کیا اور اللہ سے دوبارہ ملاقات کے لیے حاضر ہوئے. اللہ نے ان کو کلیم اللہ بنایا تھا. کیا بنایا تھا؟ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ. میرے اللہ فرماتے منہم من کلم اللہ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا. کیا بنایا؟ یہ تھوڑی توجہ نہیں نا میرے ورنی تو میں نے ذرا اللہ کی قسمیں لوڑ نہیں تقریر کرن. میں زبردستی نہ تقریر سنان والا بندہ ہے تو نہ میں دی ضرورت ہے. یہ توجہ ہے میں 10-15 منٹ کرنا نہیں دے میں سلام کرنا ہے. تو ساری توجہ یار، توجہ ادھر رکھو. توجہ اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے.
اس لیے یہ میری بات نہیں، کتاب اللہ کی بات ہو رہی ہے. اللہ کا میں قرآن پڑھ رہا ہوں، حدیث پیغمبر پڑھ رہا ہوں. توجہ فرمائیں، میرے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ میرے قرآن کی مثل لا سکتے؟ نہیں لا سکتے، اس لیے کہ اللہ قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں. حامیم والکتاب المبین اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لدينا لعلي حكيم. اللہ قسم اٹھا کر فرماتے ہیں یہ جو کتاب اللہ ہے لدینا لعلی حکیم. اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک قرآن پاک کا مقام یہ ہے کہ لعلی، یہ سب سے بلند و بالا. اللہ فرما رہی ہے میرے نزدیک سب سے اعلیٰ، سب سے زیادہ پر حکمت کتاب. یاسین والقرآن الحکیم، یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. اللہ فرماتے مجھے اس قرآن کی قسم ہے جو حکمت والا قرآن. میرے محبوب آپ صراط مستقیم پہ ہیں، اور اس کتاب اللہ کے ذریعے آپ لوگوں کو صراط مستقیم دکھاتے ہیں. یہ قرآن کیا دکھاتا ہے؟ صراط مستقیم. کیا دکھا رہا ہے؟ مل کے بولیں، ایسا صراط مستقیم. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض. صراط اللہ، صراط اللہ، صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، الا الی اللہ تسیر الامور. اس اللہ کا راستہ جو آسمانوں کا بھی مالک ہے، زمین کا بھی بادشاہ ہے. یہ کتاب اللہ ایسا صراط مستقیم دکھاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ایسا صراط مستقیم، ایسا اسلوب، ایسا بیان، اور اپنے بیان میں اتنی طاقت اور قوت، اتنی شان و شوکت، اتنا قرآن کا رعب اور دبدبا
اتنی اس کی جلالت اور ہیبت کہ باطل قرآن کے سامنے سے آیا تو تب بھی شکست کھاتا ہے، پیچھے سے وار کرے تو تب بھی مغلوب ہوتا ہے۔ جب بھی باطل قرآن کے سامنے آتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے کہ غالب آتا ہے تو صرف قرآن ہی غالب آتا ہے، قرآن غالب۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے دین حق، یہ قرآن اور اس کے ساتھ ساتھ الہدا، سیرت مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت بہت بڑے علامہ اور سکالر ہیں، علامہ سنانی رحمۃ اللہ علیہ نے سبل السلام میں بڑی شرح و بس کے ساتھ یہ بحث کر کے فرمایا کہ جب بھی مختصر دروشی پڑھو تو کیسے پڑھو؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کا مخفف ہے، اس کا مختصر ہے، تو وہاں پہ اگر ہم پڑھیں اللہم صلی علی محمد تو کافی ہے۔ جب تک آل محمد نہیں پڑھیں گے دروشی مکمل نہیں ہوتا، اس لیے جب بھی آپ نے مختصر بھی پڑھنا تو کیسے پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے محبوب کو، اسلام کو تمام ادیان پر غالب کرنے کے لیے ایک قرآن دیا تھا، ایک سیرت مصطفیٰ عطا کی تھی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دونوں سرچشمہ ہدایت، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا انی تارکن فیکم کتاب اللہ، میں تم میں اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، وہ حبل اللہ، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، قرآن اللہ کی، اور کیسی رسی ہے؟ توجہ فرمائیں، یہ صحیح ابن حبان کے اندر حدیث موجود ہے، اگلے الفاظ سنیں گے تو یقیناً آپ سب کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سنانا کہ رہن دا کیوں عثمان پائی؟ اور ٹی وی تے سارا کچھ سن دے اتنے بھی سارا کچھ سنی جو اے علی صاحب بھائی نے عثمان صاحب، اللہ ان کے بزرگوں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کے والد محترم مولانا خوشی محمد صاحب واقعتاً اللہ کے ولی تھے، اور میری ایسے بزرگوں سے محض اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے۔ میں اکثر ان کے گاؤں میں جایا کرتا تھا ان کی زیارت اور ملاقات کے لیے۔ ان لوگوں نے دیہاتوں میں حضرت بیٹھ کر واللہ کتاب و سنت کے چراغ جلائے، سچی بات ہے، غربت اور درویشی میں رہ کر اللہ کے دین کی خدمت کی۔ اللہ پاک ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اور وہ شاعر نے کہا تھا نا امرؤ القیس نے، من آل لیلا و این لیلا، اب تو میں اپنے دوست کی اولاد کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہوں، وہ تو مجھے نظر نہیں آتا، ان کو دیکھ کر وہ نظر آتے ہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، امام حسن کو دیکھا حضرت علی المرضیٰ کے کندھے پہ سوار ہے، تو بڑا خوش ہو کے فرمایا، علی کے کندھوں پہ بیٹا حسن دیکھا تو جناب صدیق اکبر کیا فرماتے ہیں شبیہم بالنبی لا شبیہم بعلی وعلی یضحک، فرمایا کہ بابا تو تیرے علی ہیں، نانا مصطفیٰ ہیں، تیری مشابہت نانا کے ساتھ ہے۔ نانا دیکھتے تھے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ حضرت علی خود فرماتے ہیں
من سر ان ينظر الى اشبه الناس برسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما بین صدره الى شعره فلینظر الى الحسن ومن سر ان ينظر الى اشبه الناس برسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما بین صدره الى کعبه فلینظر الى الحسین. سینے سے لے کے سر تک پوری کائنات میں آقا کے ساتھ سب سے زیادہ شبیہ چہرہ اگر دیکھنا ہے تو حسن کو دیکھ لو. سینے سے لے کے قدموں تک چلتے پھرتے اگر کسی کی مشابہت آقا کے ساتھ دیکھنی ہے تو حسین کو دیکھ لو. حسن کا چہرہ دیکھ کے آقا یاد آتے ہیں صحابہ کو, اور حسین کی چال اور ڈھال کو دیکھ کر آقا یاد آتے ہیں صحابہ کو. اللہ پاک ہمیں اللہ کی خاطر محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا هو حبل اللہ, یہ قرآن اللہ کی رسی ہے. قرآن اللہ کی, مل کے بولیں اگلے الفاظ. انہیں سنا دو یا اگلے سال سنائیے؟ انہیں سنائیے. بڑے نقدہ لے بیلی دوس طرفہ بید اللہ و طرف بایدیکم. میرے آقا فرماتے ہیں اس رسی کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ایک سرا میرے اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ایک میرے اللہ کے ہاتھ میں. جو قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لیتا ہے وہ دراصل اللہ سے اپنا رشتہ جوڑتا ہے. حدیث سنانے لگا ہوں. میرے آقا فرماتے اہل القرآن ہم اہل اللہ. اہل القرآن ہم اہل اللہ. جو قرآن والے بن جاتے ہیں وہ اللہ والے بن جاتے ہیں. وہ اللہ والے. اللہ اکبر. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله 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 ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. میرے اللہ فرماتے ہیں جو قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لیتا ہے وہ ایسا سہارا پکڑ لیتا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں. مطلب علماء بیٹھے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے ماری اسی لیے کھائی تھی. وہ کہتے تھے قرآن خلق اللہ نہیں ہے, قرآن غیر اللہ نہیں ہے, قرآن من دون اللہ نہیں ہے, قرآن ما سوا اللہ نہیں ہے, قرآن کلام اللہ, قرآن صفت من صفات اللہ. قرآن کلام اللہ. قرآن یہ بڑی وڈی میں تمہیں گل دس دیتی ہے تے کئیاں دے سر تو ہی ٹپ گئی. قرآن کلام اللہ, قرآن صفت من صفات اللہ, یہ غیر اللہ نہیں ہے. قرآن ہادی کیا مطلب کہ خود رحمان ہادی. قرآن کا سہارا کیا مطلب کہ رحمان کا سہارا. کس کا سہارا؟ رحمان. اللہ ہاتھ پکڑتا ہے. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن کے اندر اللہ ایمان کی فراست پیدا کر دیتا ہے. وہ جس چیز کو بھی دیکھتا ہے اللہ کے نور کے ساتھ دیکھتا ہے. کس کے ساتھ دیکھتا ہے؟ اللہ کے نور کے ساتھ. جب بندہ دیکھتا ہے تو ان کی نظر بڑی دور تک جاندی ہے. انا ہوئے نا بندہ تو ان کی نظر کی جانی سی. انہاں پھر دوجے دن یو ٹر لینے پیندے نے. کئی گل جڑی پچھا آنا پیندے سی. اللہ والے یو ٹرن انہاں نہیں لینے پیندے سی.
کیونکہ اللہ ان کی خود رہنمائی کرتا ہے، اتنی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، میں آخری آیت سنا کے آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں، الا ان اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ ان آیات میں اللہ فرماتے ہیں جو میرے دوست بن جاتے ہیں اور وہ قرآن والے ہیں، وہ کون ہیں؟ حدیث پاک میں نے سنائی، اہل القرآن ہم اہل اللہ، جو قرآن والا بن جاتا ہے وہ اللہ والا بن جاتا ہے، اور جب اللہ والا بن جاتا ہے تو قرآن پاک میں اللہ نے کیا فرمایا؟ الا ان اولیاء اللہ، جو اللہ والا بن گیا، لہم البشرا فی الحیات الدنیا۔ اس کا مفہوم مفسرین نے یہ بھی بیان فرمایا ہے، جب وہ رات کو سوتے ہیں اللہ خواب میں ان کی خود رہنمائی فرماتا ہے۔ کیا کرتا ہے میرا اللہ؟ مل کے بولیں، وہ سوتے ہیں تو اللہ خواب میں رہنمائی کرتا ہے، اور میرے بندے سویرے تو اے گل کہنی، تیرا اے موقف ہونا چاہیے، تیرا اے فیصلہ ہونا چاہیے، تو اے گل کہنی ہے، تو اے کام کرنا ہے، اے کام نہیں کرنا۔ استخارہ کرتے یا نہیں کرتے؟ وہ یہی نا، اللہ رہنمائی کرتا ہے اپنے بندوں کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیل میں بند تھے، تلامذہ شاگرد ملنے کے لیے حاضر ہوئے، اس موقع پہ عرض کرتے ہیں، استاد محترم، امام محترم، پہلے تو آپ سے آ کر ہم رہنمائی لیتے تھے، اب آپ جیل میں ہیں تو بار بار یہاں آنا مشکل ہے، اگر آپ کی غیر موجودگی میں ہمیں رہنمائی درکار ہو تو کس کے پاس جائے؟ آپ نے فرمایا اذهبوا الى عبد الوهاب الوراق، وہ جو مزدور ہے نا، عبد الوهاب مزدور جو چاندی کوٹ کر ورق بنا کے مزدوری کماتا ہے، اس کے پاس جانا۔ شاگرد بڑے حیران ہوئے، حضرت وہ تو بہت بڑے علامہ فہامہ محدث فقیہ مجتہد امام نہیں ہے، وہ تو ایک سیدھا سادہ سا عام سا ایک تھوڑا بہت دین کا علم پڑا مزدور آدمی، آپ اس کا نام لے رہے۔ حضرت نے جو فرمایا وہ دل کی تختی پہ لکھ لو، فرمایا انہو رجل صالح، انہو رجل صالح ومثلہ یوفق للصواب۔ وہ بہت بڑا امام تو نہیں ہے لیکن اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا اور جو اللہ کا نیک اللہ والا ہوتا ہے، وَمِثْلُ يُوَفَّقُ لِلصَّوَابِ، میرا اللہ اس کو درست فیصلہ کرنے کی خود توفیق عطا فرما دیتا ہے، اللہ ان کی زبانوں پہ الہام جاری کر دیتا ہے، اللہ ان کے سینے کھول دیتا ہے، شرح صدر عطا کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن والا بنا دے، قرآن سے سچی محبت کرنے والا بنا دے۔ اگر ہم نے اس منزل کو پا لیا تو یقین جانیں اللہ ہمارے سینے منور کر دے گا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ شرح صدر کی سعادت اور نعمت عطا فرما دے گا، اور انشاءاللہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے باتیں انشاءاللہ آئندہ کسی مجلس میں کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح اور سچا اور درست مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔